کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا 7 سالہ بچہ لندن کے ہارلے اسٹریٹ ہاسپٹل میں علاج کرانے کے بعد پاکستان واپس لوٹ گیا۔ یاد رہے کہ محمد صفان عارضہ قلب کا مریض تھا اور اس کے دل میں 4 سوراخ تھے، جس کا علاج صرف لندن اور امریکہ میں ہی ممکن تھا۔ برٹش پاکستانی فراز احمد نے چلتا ٹی وی اور باقی میڈیا سے مل کر اس کے علاج کا بیڑا اٹھایا۔ تقریباً 4 مہینوں کی انتھک کوشش رنگ لائی اور محمد صفان مکمل صحت مند ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کا علاج لندن کے اسی ہاسپٹل میں ہوا جس جگہ نواز شریف سمیت دیگر سیاستدان اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اس کے علاج پر تقریباً 1 کروڑ سے زائد پاکستانی رقم لگی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر محمد صفان کو چھوڑنے کے لیے فراز احمد اور محمد ساجد موجود تھے۔ اس موقع پر محمد صفان اور اس کے والد بہت خوش تھے اور انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے محمد صفان کا علاج کروانے میں معاونت کی۔ صحیح ہو گیا، طبیعت ہلکا ہلکا چلو تو تم تو ہم سے بھی تیز بھاگتا ہے یار، تم تو رننگ وننگ کرنے لگ گیا ابھی کوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو تو ماشاء اللہ سے ابھی تم کو کوئی دوائیاں بھی دکھانا پڑے گی، ابھی تم بچوں کے ساتھ کھیلے گا بھی، کودے گا بھی ہے۔ ہم لوگ اس ٹائم پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہے۔ یہ بچہ ماشاء اللہ صفان پچھلے 2 مہینے سے یہاں پہ کرٹیکل پوزیشن پہ تھا۔ اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی نیکی کے نام سے ایک پروگرام کیا اور اس کو آگے بڑھایا، اور آج ان کے والد کے چہرے پہ جو خوشی ہے اور اس بچے کے اوپر جو خوشی ہے کہ اس کا طبیعت صحیح ہو گئی، ایک چھوٹی سی نیکی کے حساب سے ہم نے سب لوگوں نے مل کے جل کے کام کیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی نیکی کو اور آگے بڑھانا چاہیے؟ جنید بھائی بھی چیریٹیز کے کام کرتے رہتے تھے، آپ ماشاءاللہ سے ابھی امریکہ میں اس پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں کہ کرونا وائرس کے باوجود آپ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، چیریٹیز کے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا اجر اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھو فراز، تمہیں بہت مبارک ہو، تم نے مجھے سارا یہ بتایا، تمہاری چھوٹی سی ایک نیکی پروجیکٹ جو ہے، اللہ تم کو بہت جزائے خیر دے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے دن تمہارے پلڑے میں سب سے جو بھاری عمل ہوگا نا، وہ ہوگا اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق میں احسان بھی آتا ہے، صلہ رحمی بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام انسان میری عیال ہیں، یعنی تم ان کا خیال رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اور تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم نے جو یہ چھوٹی سی ایک نیکی کا سلسلہ شروع کیا نا، یہ تمہارا مقصد ہی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، جن تک لوگ پہنچتے نہیں ہیں، ہمارے اپنے پیارے ملک میں یار انٹیریئر سندھ سے لے کے بلوچستان تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی، کسی امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان تک لوگ پہنچتے نہیں ہیں۔ تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ دیکھو اس میں تمہارا یا میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ محمد صفان کی کہانی سنیے لندن سے فراز احمد کی زبانی۔ فراز احمد کا کہنا تھا کہ جن کا مقصد علاج کروانا ہوتا ہے وہ علاج کروا کر واپس چلا جاتا ہے، اور جن کا مقصد علاج کے بہانے گھومنا ہوتا ہے وہ صرف گھومتا رہتا ہے۔ ان کی بیسکلی سٹوری سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا، وہ اپنے بچے کو جو ہے لے کے جاتے ہیں آغا خان ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہاں پہ بھی ان کو وہ ایک چیز جو امید کی ایک کرن نہیں دکھتی ہے۔ اس کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ ملیشیا کے اندر ان کا آپریشن ہو سکتا ہے، ملیشیا کے اندر جانے کے لیے۔ اب وہ ملیشیا کے اندر لے کے گئے اور ملیشیا کے اندر بھی ان لوگوں نے جو ہے نا امیدی کی رکھا، بٹ اس کے بعد ملیشیا کے اندر انہوں کو کسی نے کہا کہ اس کے صرف 2 جگہ ہے جہاں آپریشن ہو سکتا ہے اس کا، ایک ہارلے اسٹریٹ لندن کے اندر اور ایک امریکہ کے اندر۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ہارلے اسٹریٹ کے لیے اپلیکیشن دی۔ ہارلے اسٹریٹ والوں نے اسسمنٹ کرنے کے بعد ان کو اندازاً 40,000 پاؤنڈ کا انہوں کو ایسٹیمیٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے جو
ان کی سیونگز تھی جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بنائی تھی، تو انہوں نے اپنا جو زمین بیچ کے اور پیسے ادھار لے کے اور یہاں پہ جب آئے ہارلی اسٹریٹ کے اندر جو پہلی اسسمنٹ کروائی انہوں نے، تو پہلے اسسمنٹ کے بعد ہارلی اسٹریٹ والوں نے کہا کہ بھائی بچے کا تو بہت سیویئر پرابلم ہے، اس کے چارے والز بند ہیں اور اس کا اندر ہے، جو آپ نے ہم کو رپورٹ بھیجی تو ہم تو اس کے حساب سے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے 40,000 کی جگہ پہ ان کو تقریباً 85 to 90,000 پاؤنڈز ان کو بولے، اور اس کے بعد تو ان کا مطلب پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے جو تھے ان کے پاس وہ لے کے آئے۔ بٹ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی نیک کام کے لیے کھڑا کرتا ہے تو وہ اپنے وسائل بھی ویسے ہی بناتا ہے۔ تو میں نے ان کے والد کو بولا کہ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اور انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے انسان، کیونکہ میرا بھی بیٹا اتنے ہی سال کا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور ہم لوگوں نے وہاں کھڑے ہونے کے بعد میں نے اپنی جو میڈیا کے جتنے دوست یار ہیں، جتنے میڈیا کے لوگ ہیں، اور اس کو ہم لوگوں نے اتنا ہائپ کریٹ کرا کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً 40,000 سم تھنگ اس کو ہم لوگوں نے ریز کرا، اور ریز کرنے کے بعد جو ہے اس کا آپریشن، اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کے والد نے آتے کے ساتھ ہی سیکنڈ ویک میں ہی ہارلی اسٹریٹ لے کے چلے گئے تھے، اور ہارلی اسٹریٹ کے اندر جانے کے بعد انہوں نے تو آپریشن کے لیے اسٹارٹ کرنا تھا، تو آپریشن اسٹارٹ کرنے کے جانے سے پہلے ان کو اتنا بڑا ان کے اوپر ایک بم گر گیا کہ ان کو 40 نہیں ان کو 80,000 اور سم تھنگ کروا دے۔ تو اس کا آپریشن تو اس سے بہت پہلے ہو چکا ہوتا کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ تقریباً 11 گھنٹے سے بھی بڑھ کر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہارلی اسٹریٹ والوں نے بولا تھا 5 دن تک کا ان کا، بڑھ کے 12 دن سے اوپر 15 دن ان کو ہاسپٹل رکھا گیا۔ اس پورے واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جس کا آپریشن کرانے کا مقصد ہوتا ہے یا جو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ کر اپنا کام کرواتا ہے، خالی گھومتا پھرتا نہیں رہتا ہے یا چیزیں نہیں ہوتی رہتی۔